اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرامی، سیرت النبی قدم بقدم تالیف عبداللہ فرانی۔ تو ہم صوفی سفر میں پہنچے تھے کہ لوگ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن عبدی قوس بھی تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسرا اور کیسر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں، یعنی یہ مذاق سے یہ کہا کرتا تھا کہ آج آپ نے آسمان کی اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں سنائیں۔ یہ اور اس کے ساتھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے، اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے۔ پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو آپ کے مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ اس طرف سے گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، پھر بولے، میں نے اس کو بھی انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر حارث بن ایتلا گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود بن عبد الغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن عطیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔
آس بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ روئے زمین میں ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا۔ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالش سے ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ایک بالش ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کی تکلیفوں کا قصہ، جو کہ میرے خیال میں ہمیں جو دین ملا ہے یہ بہت ہی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد، اور کنہوں نے اٹھائیں؟ صحابہ کرام نے۔ تو ہم صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اس کا اجر عظیم سے عظیم عطا فرما، جنت تو تو نے ان کے لیے واجب کر دی، اس سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تو تیرے پاس ہے، ان کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔